अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम आए हैं एयरपोर्ट पे। इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। पाकिस्तान की फ़्लाइट लेते हैं, पाकिस्तान चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं। एक चीज़ जो मैंने अभी नोट की है वो ये है कि पीआई के जहाज़ की जो सीटें हैं वो गंदी हैं और जो सीट बेल्ट है वो इंतहाई गंदा है। और ये जनाब पीआई का खाना आ गया है और क्या खाना है हम आपको दिखा देते हैं। ये टोटल खाना है, 4 घंटे की फ़्लाइट है। हम पहुंच गए हैं लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। हमसे इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं साहब। एक तो पंजाब जाने का इत्तेफाक वैसे ही कम हुआ और जब हुआ तो तारीख़ से नाबलद थे। उसी तारीख़ को जब अब पढ़ा तो अंदाज़ा हुआ कि क्या कुछ मिस किया, क्या कुछ हमारे मुल्क में मौजूद है। उसे ही दोबारा एक्सप्लोर करने के लिए पाकिस्तान जाने का कसद किया। अपने सफ़र का आगाज़ हम करते हैं लाहौर से। चलते हैं सबसे पहले लाहौर की बादशाही मस्जिद और उसकी तारीख़ कितनी रिच है, उसकी हिस्ट्री कितनी उम्दा है, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। जब पढ़िए तो अंदाज़ा हुआ और मुझे यकीन है कि आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा। जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए मैं इस वक्त हूँ बादशाही मस्जिद के पास और ये बड़ी तारीख़ी मस्जिद है। मैं थोड़ा सा आपको दूर चल के दिखा देता हूँ। मस्जिद बहुत सारी हैं दुनिया में, लेकिन कुछ मस्जिदें हैं जिनकी बड़ी तारीख़ी हैसियत है। तो उन तारीख़ी हैसियत के हिसाब से मैं आपको बादशाही मस्जिद का कंप्लीट व्यू एक देना चाह रहा हूँ, जहाँ पर आपको अंदाज़ा हो कि ये वही वाली मस्जिद है जहाँ पर बादशाहों ने नमाज़ें पढ़ी हैं। ये वाली मस्जिद अस्तबल के तौर पे इस्तेमाल होती रही है। आज हम उसी वाली मस्जिद का टूर करेंगे। इस मस्जिद ने कितनी तारीख़ें देखी हैं, कितनी हिस्ट्री से रिच है ये मस्जिद। हम अंदर चलते हैं। बादशाही मस्जिद 1673 में 1673 में औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाई। क्या आपको पता था? क्या आपको पता था कि ये मस्जिद तकरीबन 350 साल से ज़्यादा पुरानी है? बादशाही मस्जिद किले के बिल्कुल सामने वाक़ है, जिससे इस मस्जिद की अहमियत का अंदाज़ा बखूबी होता है। अब तो दरियाए रावी काफ़ी दूर से बहता है, मगर कभी ये दरिया इस मस्जिद की बैरूनी दीवारों को छूता हुआ गुजरा करता था। अब अगर बादशाह ने बादशाही मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है तो इसकी सहूलत के लिए शाही किले में मस्जिद के बिल्कुल सामने एक दरवाज़ा भी बनवाया गया, जो आज शाही किले का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा है और इस दरवाज़े का नाम आलमगीरी दरवाज़ा है। हम अभी कुछ मुबारक चीज़ों की ज़ियारत कर आए हैं, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन मुबारक मौजूद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मौजूद हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा शरीफ मौजूद है। उसके अलावा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ तबरुकात मौजूद हैं। हमने उनको देखा है और अब हम चलते हैं मस्जिद के अंदर और नमाज़ भी पढ़ते हैं और दुआ भी करते हैं। अच्छा, ये मस्जिद के अंदर का इलाका है। इसी तरीके से एक ये राहदारी है और एक वो राहदारी है, आगे उन्होंने बंद किया हुआ है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि औरंगज़ेब आलमगीर ने ये ख्वाब देखा था कि जन्नत में एक मस्जिद है और फिर इसने ये मस्जिद बनवाई। वल्लाह आलम कि ये ख्वाब दुरुस्त है या नहीं, लेकिन सुना कुछ ऐसा है। और मज़ेदार बात यह है कि औरंगज़ेब आलमगीर के वालिद शाहजहां ने ऐसी ही एक मस्जिद दिल्ली में तामीर करवाई थी, जिसे दिल्ली की बादशाही मस्जिद कहते हैं। आजकल हम उसे दिल्ली की जामे मस्जिद कहते हैं। दिल्ली की जामे मस्जिद की तस्वीर एक तरफ रखें और दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद की तस्वीर रखें तो एक आम आदमी दोनों मस्जिदों में फ़र्क नहीं कर पाएगा। दोनों का डिज़ाइन बिल्कुल एक जैसा है।
یہ اس کی مین مسجد ہے جہاں پر اندر نماز ہوتی ہے اور عبادات ہوتی ہیں، لوگ بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ دونوں مینار، انتہائی پیچھے آ کر، بہت پیچھے آ کر میں کم سے کم انہیں کیپچر کر پا رہا ہوں۔ یہ اس کی بیچ میں انٹرنس ہے اور سائڈ پہ دو مینار ہیں۔ اسی طریقے سے جب وہاں سے آتے ہیں تو دو مینار اس کے سائڈ پر ہیں، اور پھر جو مین مسجد ہے وہ درمیان میں ہے جہاں پر ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ انٹرنس میں آپ کو دکھا چکا ہوں، میناریں بھی دکھا دی ہیں۔ اس مسجد کے بیچ میں یہ جو آپ کو ایک فوارہ ٹائپ کا ہے، یہ جو سنگ مرمر کا بنایا ہوا ہے، یہ کبھی حوض ہوا کرتا تھا اور لوگ یہاں سے وضو کر کے اندر جایا کرتے تھے۔ اب تو ایک عرصہ ہوا مسجد میں بہت سارے کام باقی ہیں جو کرنے ہیں۔ سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے اور بہت بڑی مسجد ہے۔ ایک مینار سے دوسرے مینار کا فاصلہ آپ اندازہ لگائیں کہ دونوں مینار ایک فریم میں نہیں آ رہے۔ اس والے مینار کے ساتھ انٹرنس لیتا ہوں تو یہ والا مینار کٹتا ہے، اور اگر اس والے مینار کے ساتھ انٹرنس لیتا ہوں تو وہ دوسرا والا مینار کٹتا ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہم ان کی مین راہداریوں میں چلتے ہیں جہاں سے آپ کو لاہور کا دوسرا منظر بھی نظر آئے۔ اور یہ جو راہداریاں ہیں ان میں بڑی غلام گردشیں ہوا کرتی تھی، ان میں بہت بڑے لوگ آگے پیچھے دوڑا کرتے تھے۔ ان راہداریوں کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک ہسٹری ہے۔ بادشاہی مسجد کے اطراف میں تین طرف یہ جو ڈیوری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں اورنگزیب عالمگیر نے دین کی تبلیغ اور تدریس کے لیے 80 کمرے بنوائے تھے۔ وہ کمرے آج موجود نہیں ہیں۔ 1799 میں رنجیت سنگھ نے جب لاہور پہ قبضہ کیا تو اس نے بادشاہی مسجد کے اس احاطے کو اپنے، یہ جو آپ احاطہ دیکھ رہے ہیں سامنے، اس احاطے کو گھوڑوں کے استبل کے طور پہ استعمال کیا، اور وہ 80 کمرے جو درس و تدریس کے لیے بنوائے تھے آرمی کی بیرکس میں تبدیل کروا دیے، جہاں اس کی آرمی کے لوگ رہنے لگے۔ رنجیت سنگھ کے بعد جب اس کا بیٹا شیر سنگھ بادشاہ بنا تو اس نے لاہور میں اپنا قبضہ پکا کرنے کے لیے مسجد کے ان میناروں میں لائٹ گن نصب کروا دی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ چھوٹی توپیں نصب کروا دی، تاکہ باغیوں کو دور ہی سے دیکھ کر انہیں روکا جا سکے۔ تو اس مسجد کو بنوایا گیا تھا نمازیوں کے لیے، پھر 80 کمروں کی تعمیر ہوئی تھی دین کے کام، تبلیغ اور درس و تدریس کے لیے۔ پھر رنجیت سنگھ نے اسے استعمال کیا گھوڑوں کے استبل کے طور پہ اور آرمی کی بیرکس کے لیے۔ اس کے بیٹے نے اس کے میناروں میں توپیں لگوا کر بمباری کرواتا تھا وہ دوسرے لوگوں پر، تو اس کے بیٹے نے اس مسجد کو استعمال کیا قلعے کے طور پر بھی۔ اور پھر رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ سے جب لاہور کا قبضہ انگریزوں نے حاصل کیا تو وہ 80 کمرے جو انگریز کو بڑے کھٹکتے تھے کہ یہاں تو انگریزوں کے خلاف بغاوت ہو سکتی ہے، کوئی بھی باغی یہاں رہ سکتا ہے، لہٰذا وہ کمرے جو اصل میں دین کی تدریس کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے بنوائے تھے، انگریزوں نے مکمل طور پہ توڑوا دیے۔ برسوں بعد جب مسجد کی تزئین و آرائش کا کام دوبارہ شروع ہوا تو انگریز نے ان کمروں کی جگہ اوپن ڈیوری بنوا دی۔ اوپن ڈیوری کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہ کوئی رہ سکتا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے۔ انگریز کو دھڑکا یہ تھا کہ یہاں پر کوئی بھی باغی تاج برطانیہ کے خلاف سرگرمیوں میں استعمال نہ ہو، ہمارے خلاف کوئی ایسی چیز نہ کر دے جس سے ہمارا لاہور پر قبضہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے بادشاہی مسجد کا رات کا منظر۔ انتہائی خوبصورت مسجد ہے، اس کی مینٹیننس ہونی ہے۔ یہ بہت ساری جگہوں پر ٹوٹی پھوٹی ہے، بہت ساری جگہوں پر بہت ساری مرمت کی گنجائش ہے۔ کچھ مرمت کا کام چل بھی رہا ہے، لیکن وہ آپ کو بتایا کہ پاکستان میں مرمت کا کام کتنا ہلکے طریقے سے چلتا ہے، اتنے ہی جن لوگوں کی مرمت ہونی چاہیے ان کی ہوتی نہیں ہے، اور جن کی ہونی چاہیے ان کی تو کبھی ہوئی ہی نہیں ہے۔
آج کا ہمارا بادشاہی مسجد کا جو سفر تھا وہ اختتام کو پہنچا، رات ہو گئی ہے، اور انٹرفیتھ ہارمنی ہی ایسی چیز ہے کہ ہم اپنے لکم دینکم ولی دین والی بات ہے کہ میں اپنے مذہب پر قائم ہوں، آپ اگر اپنے مذہب پر قائم ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی جہاں پر بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ دبئی میں جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں اور سیلاب آیا ہے، سڑکیں تیر گئی ہیں، وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پر انہوں نے مندر کھول دیا ہے، مندر کا افتتاح کر دیا۔ بھائی اگر مندر کا افتتاح کر دیا ہے تو مندر تو پاکستان میں بھی ہے، گرجا گھر تو پاکستان میں بھی ہیں، اور مسجدیں تو امریکہ میں بھی ہیں اور انگلینڈ میں بھی ہیں۔ اگر ہر آدمی یہ سوچ لے کہ میرے ملک میں صرف مسجدیں ہونی چاہیے، تو انگریز بھی تو یہ سوچے گا کہ میرے ملک میں صرف مندر ہونے چاہیے یا صرف گرجا گھر ہونے چاہیے، تو پھر مسجدیں کیسے بنیں گی؟ لکم دینکم ولی دین، جو اپنے دین پر موجود ہے اسے اپنے دین پر رہنے دیجئے، اگر وہ آپ کی طرف مائل ہوتا ہے سبحان اللہ، نہیں ہوتا الحمدللہ۔